بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جو معاملات ہیں اور دنیا کی جو مال و دولت ہے اس سے جس طرح بے رغبتی کا یا اس کے شوق کے نہ ہونے کا مظاہرہ فرمایا، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کے بعد ایک اسلامی لشکر جو تھے وہ فتوحات کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا کوئی شوق نہیں رکھتے تھے، دنیا کو جمع کرنے کا کوئی آپ کو خواہش نہیں تھی۔ اسی وجہ سے جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو گھر کے اخراجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہن یا گروی رکھی ہوئی تھی، جس کے بدلے میں قرض لیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رزق عطا فرما، صرف اتنا رزق عطا فرما جس سے وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک، اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے وقت تک، کبھی پیٹ بھر کر لگاتار 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ کبھی آپ کی روایت میں یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 2 دن لگاتار جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، جبکہ جو کی روٹی جو ہے وہ ایک سخت روٹی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس قدر آپ کو عطا فرما دیتا جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے گندم کی روٹی آخری وقت تک پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال کے وقت اپنے پیچھے دینار، درہم، بھیڑ اور اونٹ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عمر بن الحارث کی روایت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنگی ہتھیار، ایک خچر اور تھوڑی سی زمین کے سوا کچھ بھی اپنے ترکے میں یا انہیریٹنس میں یا اپنے پیچھے نہیں چھوڑا تھا، اور یہ چیزیں بھی صدقے کے طور پر لوگوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کے گھر میں تھوڑے سے جو تھے جو کہ ایک ڈولی میں ڈالے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بے شک مجھے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دیا جائے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ یوں نہیں بلکہ مجھے ایک روز بھوکا رکھ اور دوسرے روز مجھے پیٹ بھر کر کھانا عطا فرما دے، تاکہ جب میں بھوکا رہوں تو اس روز تیرے حضور گریہ و زاری کروں، یعنی کہ تیرے حضور عاجزی کروں، گڑ گڑاؤں اور روؤں اور تجھے پکاروں، اور جس روز میرا پیٹ بھر جائے تو میں تیری حمد و ثنا بیان کروں، تیرا شکر ادا کروں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر چاہیں تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور آپ جہاں بھی تشریف فرما ہوں تو یہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر فرمایا کہ جبرائیل بے شک دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کے پلے زاد آخرت نہ ہو، یعنی آخرت کی جس کے پاس کمائی نہ ہو، اور اسے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت آشنائی کے مقام پر قائم رکھا ہے، یعنی کہ جو چیزوں کی اصلیت ہے، حقیقت ہے، وہ آپ پر ہمیشہ آشکار رکھی ہے، آپ کو ہمیشہ وہ پتہ رہی ہے، اور اسی لیے آپ یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پورا مہینہ گزر جاتا لیکن ہمارے گھروں میں آگ جلانے کی نوبت ہی نہ آتی، بلکہ کھجوروں اور پانی پر ہی گزر اوقات ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال ہو جانے تک کبھی
پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی، اور یہی حالت آپ کے گھر والوں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بعض اوقات کئی راتیں لگاتار بھوکے رہتے اور رات کا کھانا میسر ہی نہ آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دسترخوان پر کھانا کھاتے، نہ امیروں کی طرح چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھاتے، نہ بکری کا بھنا ہوا گوشت ہی کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر پر مشتمل تھا، جسے ہم دوہرا کر کے بچھا دیتے اور آپ اس پر آرام فرما لیتے۔ اور اسی طرح ایک دن انہوں نے یہ چادر بچھاتے وقت اس کی 4 تہیں کر دیں، تو صبح ہوتے ہی آپ نے دریافت فرمایا کہ رات میرے لیے کیا چیز بچھائی تھی؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسی چادر کی 4 تہیں کر دی تھی۔ فرمایا کہ پہلے ہی کی طرح بچھایا کرو، کیونکہ آج بستر کی نرمی نے مجھے نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ، جب کبھی آپ چارپائی پر آرام فرما ہوتے جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوتی تو اس پر آپ کی کروٹوں میں نشان پڑ جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، اور نہ ہی کبھی اس بات کا دوسروں سے تذکرہ کیا یا دوسروں کو بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کو بھرنے سے زیادہ فاقے کو عزیز رکھتے، اور جب کبھی آپ رات کو بھوکے سوتے اور ساری رات بھوکے بے قرار بھی رہتے تو یہ حالت بھی دن میں آپ کو روزہ رکھنے سے نہ روکتی۔ حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور اپنے رب سے سوال کرتے تو یقیناً آپ کے اوپر دنیا کی نعمتوں کی برسات ہو جاتی اور آپ کی زندگی انتہائی آسانی سے بسر ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار رونے لگ جاتی اور یہ کہتی کہ میں آپ پر قربان جاؤں کہ اس دنیا سے کم از کم آپ اتنا حصہ تو قبول فرما لیں کہ جس سے یہ بھوکے رہنے کی تکلیف تو نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ سن کر آپ فرماتے کہ عائشہ، مجھے اس دنیا سے کیا کام، میرے بھائی اور دوسرے پیغمبروں نے بھی تو اس سے بھی زیادہ مشکل حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھا، حتیٰ کہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے تو اپنے صبر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عزت اور اکرام کی طرف سے نوازے گئے اور انہوں نے بہت بڑا اجر حاصل کیا۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی زندگی میں آرام سے بسر کرنے لگوں گا تو کل مجھے ان سے کم اجر ملے گا، جو میرے لیے یقیناً ندامت کا باعث ہوگا۔ تو مجھے خدا کے ان دوستوں کی طرح ان کی موافقت میں کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی تمنا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے زیادہ اجر اور اکرام اور انعام ملے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں کچھ واقعات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں زہد کو یا سادگی کو اور غربت کو پسند فرمایا، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کے تمام خزانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دیتا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔